بہت شکریہ شہزادہ معین، آپ ہمیشہ جو ہے وہ سوشل کازز کو بڑا پروموٹ کرتے ہیں اور قابل ستائش ہے آپ کا یہ عمل۔ زندہ قومیں جو ہوتی ہیں نا، ان کے لیے کوئی بھی حادثات سانحات جو ہیں وہ ان کی ڈیولپمنٹ کا باعث بنتے ہیں۔ بدقسمتی ایسی ہے کہ ویسے دسمبر کا مہینہ جو ہے وہ تکالیف سے بھرا ہوا ہے پاکستان کی تاریخ میں، اور خصوصاً 16 دسمبر کی بات کریں تو یہ تو سقوط ڈھاکہ کا بھی دن ہے جس وقت پاکستان دو لخت ہوا، اور پھر ایک 2014 میں ہونے والا سانحہ جس میں ہر آنکھ اشک بار رہی۔ میں بات کر رہا ہوں اے پی ایس اسکول کے انسیڈنٹ کی، جس میں ہم نے اپنے کئی سو بچوں کو شہادت دیکھی، کئی سو اساتذہ، والدین ہم نے جو ہے وہ دیکھے کہ کس طرح سے جو ہے وہ انسانیت کو جو ہے اس دن قتل کیا گیا۔ اصولاً ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس سے جو ہے وہ قوم ایک سبق لیتی اور آگے جو ہے یہ جو ملک کے اندر حفاظت کے مسائل ہیں اس کو اس لیول پہ ایڈریس کیا جاتا کہ نہ صرف ہمارے بچے، ہماری خواتین، بلکہ ہر عمر کے افراد جو ہے وہ خود کو یہاں پر محفوظ سمجھتے۔ بٹ انفارچونیٹلی ایسا نہیں ہو سکا، اور آج اگر میں دیکھوں تو شاید یہ 10 سال کے بعد جو ہے وہ حفاظت کے مسائل مزید اس ملک میں بڑھ گئے۔ جب ہم بات کرتے ہیں، دیکھیں یہ تو ایک سیدھا ایک انسیڈنٹ تھا، ٹیررسٹ ایکٹیویٹی تھی، لیکن ان بچوں کا کیا کہ جو کہ روزانہ کی بنیاد پہ پاکستان میں جو ہے وہ ابیوز کا شکار ہوتے ہیں۔ اگر میں آپ کو اسٹیٹسٹکس بتاؤں تو پاکستان میں ایوریج جو ریسرچ رپورٹس ہیں ان کے مطابق روزانہ رپورٹڈ کیسز روزانہ کے 10 ہیں جو پاکستان کے اندر چائلڈ ابیوز کے رپورٹ ہوتے ہیں۔ ہم نے کبھی اس چیز کو ویسے سوچا ہی نہیں، ویسے اس اپنے بچوں کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں اس انداز میں نہ والدین نے ویسی فکر دکھائی، نہ گورنمنٹ کی سطح پہ ویسی فکر ہوئی، اور نہ ہی اداروں کو ہم نے دیکھا کہ وہ آگے بڑھیں اور بچوں کی حفاظت کو یقینی بنا سکیں۔ خود محافظ کا جو ایک مین، اگر میں آپ کو ون لائنر بتاؤں تو یہ پرسنل ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے اوپر ہم کام کرتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے، ہماری خواتین، ہر عمر کے افراد جو ہیں وہ ایک محفوظ زندگی گزار سکیں، اور اسی محفوظ زندگی کو گزارنے کے لیے ہم نے جو ہے وہ ان کی کمپریہنسو نہ صرف ٹریننگز ڈیولپ کی، بلکہ ہمارے یہ جو ورنریبل طبقہ ہے، جو کہ ہمارے یتیم خانوں کا طبقہ ہے، ہمارے مدارس کا طبقہ ہے، اسٹریٹ چلڈرن ہے جن کی روزانہ جو ہے وہ آبرو ریزی کی جاتی ہے۔ دیکھیں جب رپورٹڈ کیسز 10 ہیں تو آپ سوچ لیں کہ پاکستان میں رپورٹ کتنی چیزیں ہوتی ہیں۔ اگر ہمارے شہر میں ہی ہم سب جانتے ہیں کہ اگر موبائل چھنتے ہیں تو وہ کتنے چھنتے ہیں اور رپورٹ کتنے ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ اگر ہم اس پہ بات نہیں کریں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، بات تو اس پہ کہیں نہ کہیں کرنی پڑے گی۔ تو اگر ان بچوں کو ہم نے ایڈریس نہیں کیا، آج ان کی حفاظت کو یقینی نہیں بنایا، تو یہ جو آج ابیوز ہو رہے ہیں کل کو یہ ابیوزر بنیں گے۔ یہ جو ڈرگز کے اندر تیزی سے پاکستان کے اندر رجحان بڑھ رہا ہے کہ آج صرف مرد ہی نہیں، تقریباً 2 ملین سے زیادہ خواتین ہیں جو رپورٹڈ ڈرگ ایڈکٹس ہیں، جو کہ اس وقت پاکستان کی اکانومی پر اوورال کوئی 8 ملین کے قریب ڈرگ یوزرز ہیں، 2 ملین جس میں سے خواتین ہیں۔ پھر ہمارے پاس سانحہ کارساز جیسے واقعات ہوں گے جس کو جو ہے وہ بعد میں سارے مٹی ڈالنے کی کوشش کی۔ مسئلہ